آپ لوگ راہ راست میں مشال وہ نہ کریں. راہ راست میں کیوں نہیں آ جاتے؟ سب سے پہلے تو مالک صاحب آپ کا شکریہ. میں جب آپ نے ان سے کویسچن کیا تو میں سمجھ رہی تھی کہ ایک تو یہ بیرسٹر ہے، تھوڑا بہت قانون کو سمجھتے ہوں گے، دوسرا پھر اسٹیٹ منسٹر ہے لا اینڈ جسٹس کے لیے، تو ہیومن رائٹس کو بھی قانون سے زیادہ قانون دانوں کو سمجھتے ہیں. جی تو یہ شاید سمجھتے ہوئے، لیکن مجھے تھوڑا پریشانی ہو گئی ہے ان کی باتیں دیکھ کے کہ یہ تو بالکل ہی نابلد ہے، نہ قانون اور جو ہیومن رائٹس ہے. انہوں نے بات کی ایک مرتبہ، انہوں نے ہماری ایک مرتبہ ملاقات نہیں کرائی صبح سویرے. جی ایک مرتبہ انہوں نے سنجانی جلسہ کینسل کرانے کے لیے ہماری صبح 7 بجے ملاقات کرائی تھی. انہوں نے نہیں کرائی تھی، جنہوں نے کرائی تھی وہ ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. پھر سر 25 نومبر کو رات کے 12 بجے ملاقات کرائی گئی بیرسٹر گوہر صاحب کی جب لانگ مارچ آ رہا تھا. پھر 26 نومبر کو ارلی مارننگ ملاقات کرائی. صحیح ہے سر. پھر انہوں نے بات کی کہ جی ہمیں راہ راست. آپ بتائیں سر، خان صاحب جب باہر تھے تو ان کو آفر ہوئی کہ آپ چپ کر جائیں 3 سالوں کے لیے، آپ باہر رہیں، جہاں مرضی آپ جاتے ہیں آپ، اور یہ چاہتے تھے کہ خان صاحب کو خاموش کر دیں. یہ جو خان صاحب جیل ہی نہ جاتے اگر خان صاحب نے خاموش رہنا ہوتا، اگر راہ راست پہ آنا ہوتا. جی. پھر انہوں نے بات کی سر کہ چونکہ فیملی جاتی ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مریم نواز کی بات کی. بسم اللہ کرتے ہیں نواز شریف پہ. نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے سر، آپ کے لائیو ٹیلی ویژن پہ کہا گیا کہ ان کے لیے ناشتہ باجوہ صاحب کے سسرال سے آتا تھا. 200 لوگوں کی ان کی میٹنگز ہوتی تھی ہال میں، پائے شائے کھاتے تھے اور جو ہے نا لسی شسی وہ پیتے تھے. پھر آ گئی ان کی مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ تھی ان کی جی گیسٹ ہاؤس میں، جو ان کو جیسا وہ ان کا برانڈ کا دل کرتا تھا اپنی میچنگ کرتی تھی، صبح تیار ہوتی تھی. اور پھر اسلام آباد پولیس کے وہ آپٹکس آپ نے دیکھے ہیں کہ ان کے گھٹنے چھوئے جاتے تھے. تو یہ ان کی جیل تھی. عمران خان صاحب 27 مہینوں سے اندر ہے سر. پولیٹیکل لوگوں کی ان سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی. 14 مہینے سے ان کے ڈاکٹرز کی رسائی نہیں ہے. حالانکہ نواز شریف کے سرانے صبح اور شام ان کا ڈاکٹر بیٹھا ہوتا تھا جو ان کے پلیٹلیٹس گنتا تھا. لیکن آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. جی یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خان صاحب چپ کر جائیں. نہیں، یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ یہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے. یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی تو آپس میں لڑ کے بحال ہوئی. سر یہ ہماری پارٹی، آپ سے ایک سوال ہے. جی اچھا سر، میں آپ کو اس بات کا بھی دکھا دوں سر. ہماری پارٹی ہے جمہوری پارٹی، جس میں ہر ایک کو حق ہے اختلاف رائے رکھنے کا، اپنا موقف رکھنے کا. ان کے پاس تو یہ حق بھی نہیں ہے. علی محمد خان اس طرح چلائی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح یہ چلا رہے ہیں لوگ، یہ این جی او اس طرح چلتی ہے. سر ہم اختلاف کر رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، میں اس لیے پوچھوں کہ یو آر نون ٹو گیو بلنٹ آنسرز، ٹھیک ہے نا، اور اس لیے آپ کو کافی تلا بھی جاتا ہے آپ کی پارٹی میں بھی. گروپ بازی میں 4 لوگ ہیں جو بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں اس وقت پارٹی میں. ایک ہیں گور، بیرسٹر گور چیئرمین ہے، اس لیے وہ اسٹرانگ ہے. سلمان اکرم اجاز صاحب بہت زیادہ امپاورڈ سیکرٹری جنرل ہیں. اس سے پہلے آپ کی پارٹی میں اتنا امپاورڈ سیکرٹری جنرل نہیں تھا. اب تو خان صاحب نے کہا تم کمیٹیاں بھی توڑو، انہوں نے کمیٹیاں بھی بنا دی، سارے پرانے بندے بڑے بڑے نام اس میں سے نکال دیے. پھر آ جاتی ہیں علیمہ بی بی اور پھر آ جاتی ہیں بشرا بی بی. یہ مجھے بتائیں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں ان 4 میں سے سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا پارٹی کو؟ جان کے نہیں، لیکن غلط پالیسی یا غلط ڈیسیژن سے. کوئی تو وجہ ہے نا کہ پارٹی 300 بچی ہوئی ہے. کون ہے؟ میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. جو 4 نام آپ نے لیے ہوئے ہیں ان کی پہچان عمران خان ہے اور ان کی سروائیول عمران خان ہے. صحیح ہے، خان صاحب ہے تو سب کچھ ہے. میرا اس میں بڑا کلیئر موقف ہے. یہ جو خان صاحب کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے نا سر، یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ لڑتی رہے تاکہ یہ پاور میں رہے. صحیح سمجھتے ہیں سر. تو صحیح سمجھ رہے ہیں نا. اچھا سنیں نا سر، اب کیوں یہ جو ملاقاتیں انہوں نے بند کرائی ہے؟ مریم نواز کہتی ہے میری پوری پنجاب پہ ریٹ ہے، کہتی ہے نا سر. اڈیالہ ان کے نیچے آتا ہے. تو 2 وجہ ہے، یہ مجھے بیرسٹر صاحب بتا دیں، کیا مریم نواز کے نیچے اڈیالہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے، ریٹ ہے نا سر. تو پھر مریم نواز ملاقاتیں کیوں نہیں کرنے دے رہی؟ کیونکہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی ان کی فیملی اور ان کے سیاسی لوگوں کی، تو ایک براڈر اس پہ ڈسکشن ہوگی خان صاحب کے ساتھ. وہ کہتے ہیں قید کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی آزادیاں سلب ہونا. ان کا آرگومنٹ یہ ہے. یہ سمجھتے ہیں سر کہ کیونکہ یہ ڈرتے ہیں
عمران خان کے نام سے، عمران خان کے بیان سے. نہیں، لیکن آپ کی پارٹی میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں بیکاز ہم بھی اس کو فالو کرتے ہیں نا. میرا خیال ہے زیادہ آپ کی جو مصیبتیں انہوں نے تو جو ڈالی ہوئی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں ڈالی ہیں وہ بھی اپنی جگہ ڈالی ہیں، سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی اتنی چھپی بات نہیں ہے. لیکن سب سے بڑے مسائل تو آپ کے اندرونی اختلافات کے ہیں. سر جب گھر کا بڑا نہ ہو تو گھر میں لڑائیاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. ان کا بھی بڑا غائب ہو گیا تھا، اندر ہو گیا تھا، یہ تو نہیں لڑے آپس میں. سر ان کا کیسے گھر کا بڑا، وہ اندر سے رہ کے، آپ بتائیں نواز شریف صاحب نے اندر سے تحریک نہیں چلائی؟ آپ بتائیں باجوہ صاحب اس ٹائم کا چیف آف آرمی سٹاف تھا، وہ ان کو ناشتے نہیں بھجوا رہے تھے؟ آپ بتائیں ان کے 200 لوگ روزانہ کی ملاقاتیں ہوتی تھی. آپ اڈیالہ کا ریکارڈ نکالیں، 200 سے تو کم یہ لوگ ملتے نہیں تھے. یہ آپ اندازہ لیں. سر ایک آخری کوشچن. باجوہ صاحب نہیں یہ بیرسٹر صاحب آئے ایک مرتبہ ٹرائل پہ، آپ اندازہ لگائیں سر. میں خان صاحب کے مجھ سے سینئر لائرز گیٹ پہ کھڑے ہیں، ان کے پاور آف اٹرنیز ہے، سارا کچھ ہے. 3 گھنٹوں سے ہم کھڑے ہیں. جی صاحب آئے پروٹوکول میں اپنے ساتھ اپنے وہ لیفٹ رائٹ کے روگ بھی لائے تھے. پروٹوکول میں اندر گئے اور میں دروازے پہ رکا، میں نے یہی اور کہا نہیں، کہ اور وکلا یہ اگر اندر نہیں گئے، جائیں گے یہ تو میں بھی اندر نہیں گئے. جاؤں سنیں گا. میں ابھی آپ کو یہ اندر گئے. پھر 3-4 گھنٹے بعد ہماری بھی انٹری ہو گئی. جب ہم اندر گئے اوبیسلی اتنی گرمی میں ہم 4 گھنٹے کھڑے تھے تو میں تو بہت غصے میں تھی. تو میں جب اندر گئی تو یہ ایسے وہاں بیٹھے تھے بڑے پروٹوکول میں. تو میں تو سب سے پہلے خان صاحب کے پاس گئی کہ خان صاحب یہ پی ایم ایل این کے ہیں اور یہ یہاں آئے ہوئے اور ہم 4 گھنٹوں سے اندر ہے. تو خان صاحب اٹھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا کام ہے. پھر اس کے بعد بیرسٹر دانیال صاحب آ گئے. صحیح ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ آئے ہوئے ہیں تو میں بھی ذرا مریم کو خوش کرنے کے لیے پروٹوکول میں جاؤں اور بتاؤں کہ جی بڑی ہم نے آپ کی وہ کیے. تو آپ اندازہ لگائیں سر اس قسم کی باعثنس ہو رہی ہے. تو شاخانہ 2 کا فیصلہ آ رہا. اچھا ایک اسے مجھے یاد ہے، مجھے ایک بڑا سیریس بات پوچھتی. آپ لوگوں کی جب آخری یہ میٹنگ ہوئی، پارلیمنٹری میٹنگ تھی، اس میں آپ نے کہا کہ آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب وغیرہ نے آفر دی کہ کمیٹی جی آن دا فلور آف دا سینیٹ آفر دی. انہوں نے بھی ڈینائی کر دیا اور ان کی طرف سے ڈینائی کر دی کہ ہم نے کوئی آفر نہیں دی. رانا ثناء اللہ صاحب کے اور طلال چودھری صاحب کے سینٹ کا سیشن جو ہوتا ہے نا لائیو ہوتا ہے، ابھی بھی یوٹیوب پہ ریکارڈ موجود ہے. ہم نے کہا کہ خان صاحب تک رسائی دیں. انہوں نے جواب میں کہا جی کہ خان صاحب کو VVIP فیسلٹیز دی جا رہی ہے. ہم نے کہا کہ جی آپ ہمیں دکھائیں. رانا صاحب نے کہا آپ ہمارے ساتھ بیٹھے کہ ہم آپ کو دکھائیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہے. آپ کی کوئی علیحدگی میں بھی بات جی بالکل ہوئی کس سے کیا ہوئی تھی؟ رانا ثناء اللہ صاحب اور سینیٹر طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے کیٹیگوریکلی یہ کہا. میں نے کہا رانا صاحب ہمارے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ خان صاحب سے مذاکرات کر لیجیے گا کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں بات خود کروں گا اور آپ ہمیں VVIP جیل دکھا دیجیے گا تو لگے ہاتھوں دونوں کام ہو جائیں گے اور مسئلے کا حل نکل آئے گا. یہ بات ہوئی تھی. ہم رانا صاحب کو لگتا تھا کہ شاید ہم اس سے پیچھے ہو جائیں گے. صحیح ہے، وہ شاید سیاسی پولیٹیکل بیان بازی کر رہے تھے. ہم نے اب ان جو یہ بال ہمارے کورٹ میں ڈالنا چاہتے تھے اب ہم نے واپس ان کے کورٹ میں ڈال دی.